میں اس وقت التماس کروں گا عالی جناب حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب مظاہری سے اس شعر کے ساتھ کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقی سے، کنجکس کے فرمایا کو شاہی سے لڑا دو، کنجکس کے فرمایا کو شاہی سے لڑا دو، یا یوں کہہ لیا جائے کہ میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے، میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے۔ اب آئیے دوستوں کہ مولانا سلمان صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے، اور جو آپ حضرات کو قرآن حدیث کی روشنی میں بتلایا جائے، یہ جلسے جلوس اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ حضرات ان پر عمل کریں اور سیکھیں، انشاءاللہ دنیا میں فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ الاکرم الذي خلق الانسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العالون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. صدق الله العظيم. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات فإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه. رواه أبو داود. عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. رواه أبو داود. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا، فرماتے ہیں: منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، اور حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. حرم پاک بھی،
اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، اور ہم ہیں آپس میں غضبناک، وہ صحابہ کرام آپس میں رحیم، ہم ہیں آپس میں غضبناک، وہ ہیں آپس میں رحیم، ہم خطا کاروں خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، اور چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرما دے، ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو مقام بلندی پر فائز کر دے، ہر شخص چاہتا ہے رب ذوالجلال اس کو شہرت عطا فرما دے، ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو دولت دے دے، عشرت دے دے، شہرت دے دے، عزت دے دے، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، اور ایک دعا مانگ رہے ہیں اللہ میں اقبال، آپ بھی آمین کہہ دیجئے جا، اے رب ذوالجلال، اے خلاق عالم، رزاق عالم، ساری کائنات کو ایک لفظ کن سے پیدا کرنے والے اللہ، کون اللہ جس نے ایک لفظ کن سے 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کے علاقے میں دنیا کو وجود بخش دیا، کون اللہ، وہ اللہ جس نے 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں ٹھاٹھے مارتا سمندر پیدا فرمایا، کون اللہ، وہ اللہ جس نے 5 کروڑ 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں خشک زمین پیدا فرمایا، کون اللہ، وہ اللہ جس نے ساری دنیا میں تقریباً 8.25 ارب انسانوں کو وجود بخش دیا، کون اللہ، وہ اللہ جس نے تقریباً 3.25 لاکھ قسم کے درخت دنیا میں پیدا فرما دیے، حیات الحیوان میں علامہ تمیری نے لکھا تقریباً 3.25 لاکھ قسم کے درخت پیدا فرما دیے، وہ اللہ، کون اللہ جس نے تقریباً 15.5 کروڑ کلومیٹر کی دوری سے چمکنے والا سورج پیدا فرما دیا، کون اللہ جس نے تقریباً 2,38,558 میل کی بلندی سے چاندنی دینے والا چاند پیدا فرما دیا، وہ اللہ، اس اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی جا رہی ہے، اے رب ذوالجلال قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین کہہ دیجئے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور اے اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا دل اور میری نظر بخش دے، کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج سرزمین بنویر پور پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا، انتہائی سرد موسم، جنوری کی 17 تاریخ، اور آپ کا یہ جلسہ عمل میں آیا، ہمت تو نہیں ہو رہی تھی، اس جلسے کے اولین داعی عزیزم حضرت مولانا محمد ممتاز صاحب صلی اللہ تعالی، اللہ تعالی حضرت مولانا کے عمر میں، آواز میں خوب خوب برکت نصیب فرمائے، آمین کہہ دیجئے، جب فون گیا تو ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ اتنا سرد موسم ہے کیسے پہنچوں گا، لیکن پھر ہمت کی، اور آج موسم بھی الحمدللہ کچھ اچھا رہا، یہاں آ گیا بڑا اچھا لگا، ہمارے ڈائس کے اوپر بہت ہی عزیز ہمارے تمام تر ساتھی یہاں موجود ہیں، حضرت مولانا زید آتش صاحب دامت الرحم، حضرت مولانا راشد جلال صاحب، حضرت مولانا محمد آصف صاحب، اور دیگر ہمارے قاری ارشاد صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اس پروگرام کو کور کر رہے ہیں، سردی کا سخت موسم، اس موسم میں
عمومی طور پہ میں جنوری فری رکھتا ہوں، کہیں کا پروگرام میں نہیں لیتا، لیکن چونکہ یہ قریب کا تھا لہذا میں نے یہاں کر دیا۔ حضرات بھی سخت سردی کے موسم میں یہاں آ گئے، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ آنے کے بعد، آنے سے پہلے مجھے اطلاع دی گئی کہ اس جلسے کی نسبت ایک بچی کی جو رحمت کی شکل میں آئی، اس کی پیدائش اس جلسے کا سبب بنا۔ ہاں بھائی عبداللہ صاحب کو میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوشی کا اظہار فرمایا بیٹی کی پیدائش کے موقع پر۔ یہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں اور فخر کرنا بھی چاہیے ہمیں بیٹیوں کے اوپر۔ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے جو مقام بتایا، بیٹیوں کا جو مرتبہ بتایا، جو بیٹیوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے امت کو پیغام دیا، یقیناً سننے کے بھی قابل ہے۔ آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد سے ہی بیٹیوں کو عزت ملی، آپ کے بعد ہی عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ آپ سے پہلے تو عورت کو باندی سمجھا جاتا تھا، غلام سمجھا جاتا تھا، اپنے پیروں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، صرف استعمال کرنے کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ بعض مشرکین مکہ کو اپنی بیٹیوں کی پیدائش پر اس قدر ناگواری کا اظہار کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا، زکریا علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا، فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، علامہ ثناء اللہ پانی پتی مجددی نے تفسیر مدہری میں لکھا، بیان القرآن میں حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میدان محشر والے دن ان بچیوں کو رب ذوالجلال زندہ کر کے پوچھے گا، بتاؤ کس جرم میں تمہیں قتل کر دیا گیا۔ وہ جگہ میں نے دیکھی ہے الحمدللہ۔ ابھی 2023 میں اللہ تعالیٰ نے حرمین کی زیارت نصیب فرمائی، اس جگہ جانا نصیب ہوا جس جگہ لوگ اپنی بچیوں کو زمانے جاہلیت میں زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ مقامات موجود ہیں، وہ نشانات آج بھی موجود ہیں۔ کئی وہاں کے لوگوں سے میری باتیں ہوئی، اتمنا زید عادی صاحب کھنڈرات ہے، اب تو وہاں بیریگیڈ لگا دیا گیا ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ بہرحال میں نے پوچھا آس پاس بلڈنگیں بن گئی، اس جگہ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تو ایک عرب شیخ نے مجھے بتایا کہ کوشش بہت کی گئی حکومت کی طرف سے کہ اس جگہ کو مٹا دیا جائے، اس کو کھودا جائے، جیسے بھی اس کے ذریعے بلڈوزر چلایا جائے، لیکن کوئی کام نہیں کر رہے، بلڈوزر کام ہی نہیں کر رہے۔ ان نشانات کو رب ذوالجلال باقی رکھے گا قیامت۔ مجھے قرآن کریم کی آیت فوراً یاد آئی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، رب ذوالجلال کہتا میں قیامت کے میدان میں ان بچیوں کو اسی جگہ سے اٹھاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ تم نے گناہ کون سا کیا تھا جو تمہیں قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ آج بھی مقامات موجود ہیں۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے میری بچیوں، تمہیں عزت رسول پاک نے عطا فرمائی ہے، تمہیں عزت رسول پاک کے لائے ہوئے دین سے ملی ہے۔ جب مودی جی نے جب عورتوں کے بارے میں کہا ان پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ کورٹ کے اندر پہنچا، تو امین آباد میں میرا خطاب تھا، وہاں تمام میڈیا چینلز کے اوپر لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ مودی جی، مودی صاحب مسلمان کی عورتوں کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے امین آباد کے خطاب میں کہا، اور اسلام میں عورتوں کو، ہمارے یہاں عورتوں کو انصاف اور عورتوں کو حقوق
یہ کسی پی ایم کے لائے ہوئے قانون سے نہیں بلکہ امام الانبیاء کی لائے ہوئے شریعت سے بے شک ہمارے آقا نے جتنا عورتوں کا خیال کیا اتنا کون کرے گا؟ ہمارے پیارے آقا نے عورتوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، ماں کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں جو فرمایا وہ کون کہے گا، وہ کون فرمائے گا؟ ہماری شریعت ہے جو کہتی ہے ہاں عورت کسی بھی شکل میں ہو، وہ عورت پورے طور پر کسی بھی شکل میں ہو وہ احترام کے قابل ہے، عزت کے قابل ہے۔ اگر عورت ماں کے روپ میں ہے، ماں کی شکل میں ہے، شریعت نے بتایا اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے تو شریعت نے کہا تمہاری زندگی میں راحت کا سامان ہے۔ اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے، شریعت نے کہا اللہ کی رحمت ہے۔ اگر عورت بہن کی شکل میں ہے، شریعت نے کہا تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ بے شک اب بتاؤ کیا جنت کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اب بتاؤ کیا رحمت کو سے کوئی دور ہو سکتا ہے؟ اب بتاؤ کوئی راحت کو فراموش کر سکتا ہے؟ اب بتاؤ کوئی نعمت کو چھوڑ سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی۔ ہمارے آقا نے فرمایا اگر رب ذوالجلال کسی کو 3 بیٹی عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ واقعہ یاد آ گیا زمانے جاہلیت کا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آئے اور آتے ہی کہنے لگے حلقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ بھی کہہ لیجئے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کوئی مجلس لگی ہو اور آقا مدنی کا تذکرہ ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسلک میں ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے مسلک میں ہر مرتبہ جب بھی نام مبارک لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا پر درود پڑھنا واجب ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لہذا ہر مرتبہ تو ضروری نہیں لیکن ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، یہ واجب کے درجے میں آتا ہے۔ لہذا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ آپ جتنے یہاں حاضرین موجود ہیں بلند آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ اب یہ آپ کا واجب ادا ہو گیا۔ اگر اب دل میں آئے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو آپ دل میں آپ درود شریف پڑھتے چلے جائیں، آقا کا حق ہے درود پڑھا جائے، حق ہے آپ کی تعریف کی جائے، حق ہے آپ پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا جائے۔ رب ذوالجلال خود اعلان فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے آدمیوں تو سنو تو صحیح، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اپنے آپ کو آقا کا غلام کہنے والے مسلمانوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے آقا پر، اپنے محبوب پر، اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کر۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ لہذا ہم جب بھی نام نامی آئے تو ہم آہستہ درود شریف ضرور پڑھ لیں، صرف یہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ لیں، یہ بھی چھوٹا درود ہے۔ بھائی بچوں کو تھوڑا سا خاموش کر دیجیے، حافظ خدا صاحب یہ ماحول خراب کر رہے ہیں، یہ بڑوں کی جگہ ہے، بچوں کی جگہ نہیں ہے۔ اصل میں میری عادت ہے، ایک میری خراب ایک عادت یہ ہو گئی ہے کہ ذرا سا انتشار دیکھتا ہوں تو پھر بول نہیں پاتا ہوں۔ میں کوئی رٹا یا خطیب ہوں نہیں کہ پڑھ کے آیا رٹ کے آیا وہی سنا دوں، لہذا اس بات کا آپ حضرات خیال رکھیں۔ تقریر یہ اللہ تعالیٰ بعض موقع پر ایسی باتیں ذہن میں ڈال دیتا ہے جو کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ آپ جتنے بھائی یہاں موجود تھوڑی دیر کیمرہ بند کر دیجئے، آپ تھوڑا اندر آگے تشریف لائیں، بڑے حضرات آ جائیں، آگے کرسیاں پر کر لیں، ماشاءاللہ کرسی اور بڑھا لیں، آپ حضرات ادھر آ جائیں۔ ہاں یہ جو ادھر کرسیاں ڈال رکھی اس سے اچھا ہے یہ ادھر پڑی ہوتی۔ ہاں ماشاءاللہ۔ اب ایک مرتبہ ماحول ایسا ہو گیا اب دوبارہ خراب نہ ہو، آخر تک آپ کا پروگرام ابھی دیر تک چلے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اب اچھا لگ رہا ہے، جتنا آپ قریب ہوں گے اتنا ہی اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ ہاں ٹھیک ہے بس اتنا ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ہاں
جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. میں عرض کر دوں, اے دیکھو چائے والا آ گیا, ایک کو منع نہیں کر پائے, چائے والا آ گیا. چائے والوں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے. ایک چائے والا دیش برباد کرنے پر لگا ہے, دوسرا چائے والا ہمارا جلسہ خراب کرنے پر لگا ہوا ہے. چائے والوں سے اللہ حفاظت فرمائے. اگر کوئی مہمان آئے, معزز آپ کا مہمان ہے, اس کو مہمان خانے میں بٹھا کر چائے پلانی چاہیے. یہاں آپ دو کو چائے پلائیں گے اور باقی بیچارے سمجھ سے بیٹھے رہیں گے. لہذا اس بات کا خیال رکھیں. تھوڑی دیر اب چائے پانی کا ماحول ختم کریں. آواز اب کوئی نہ کانوں تک آئے تو بہتر ہے. اب آپ خاموش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. ہاں میں عرض کر دوں, میں عرض کر رہا تھا آپ سے, رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, صحابہ کرام کی مجلس لگی. ایک صحابی آئے, کہنے لگے ہلک تو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا. آقا نے پوچھا کیوں, کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زمانے جاہلیت کی بات ہے, آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا, آپ نے رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا, یا اس دور کی بات ہے. آقا ہم تاجر ہیں. اچھا اچھا سناؤ تو صحیح. یا رسول اللہ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں نہیں آپ بتاؤ تو صحیح, ناراض ہونے کی کون سی بات ہے؟ یا رسول اللہ ہم آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتے ہیں. بیٹی والے سنیں, عورتیں بھی سنیں, مائیں بہنیں بھی سنیں کہ دیکھو رسول عربی کے آنے سے پہلے دنیا کہاں چلی گئی تھی, بیٹیوں کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا تھا, آقا کے آنے کے بعد بیٹیوں کو کتنے حقوق ملے. یا رسول اللہ آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا, آپ نے رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. ہم تاجر ہیں, تجارت کے لیے ہم ملک شام چلنے کو تیار ہوئے. جب میں گھر سے نکلا اس وقت میری بیوی پیٹ سے تھی, اس وقت میری بیوی حمل سے تھی. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر گھر میں بیٹا پیدا ہو تب تو سنبھالنا, اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو مار دینا, زندہ زمین میں دفن کر. کہ میں سفر پہ نکل گیا, کافی لمبا سفر ہوا. 1.5 سال کے بعد جب میں گھر لوٹ کے آیا, میں اس درمیان میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی. 1.5 سال لگ گیا. جب میں واپس آیا میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کیا پیدا ہوا تھا, بیٹی یا بیٹا؟ میری بیوی نے بتایا بیٹی ہوئی تھی, انتقال کر گئی. بتایا نہیں اس نے, چھپا لیا ڈر کی وجہ سے کہ کہیں اسے مار نہ دے, کہیں اسے ختم نہ کر دے, کہیں اس کی جان نہ لے لے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد میری نظر اس بیٹی پر پڑ گئی. میں نے کہا یہ بیٹی کس کی ہے؟ میری بیوی کہنے لگی میری نہیں ہے, اپنی نہیں ہے, کسی غیر کی ہے. اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا, لہٰذا ہم پال رہے ہیں. ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, اپنی تو نہیں ہے. عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیوں سے عرب کے لوگوں کو نفرت نہیں تھی, بلکہ وہ اس وجہ سے اسے قتل کر دیتے تھے کہ اگر بیٹی بڑی ہوگی تو اس کا نکاح بیٹے والوں کے یہاں کرنا پڑے گا, تو بیٹے والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا. سرداری ان کے خون میں تھی, جھکنا انہیں کسی کے سامنے پسند نہیں تھا کہ انہیں نیچا دکھایا جائے گا. یہ سمجھ کے وہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا. کہا اگر دوسرے کی ہے تو کوئی بات نہیں. یا رسول اللہ اب وہ بیٹی بڑی ہونے لگی, اب وہ مجھے خوبصورت لگتی تھی, بڑی معصوم سی بچی تھی, حسین ہے, جمیل ہے, خوبصورت ہے. اب دھیرے دھیرے بڑی ہونے لگی. یا رسول اللہ 4-5 سال کی ہو گئی, اب مجھے اور اچھی لگنے لگی. وہ میری انگلی پکڑ کر مکے کے بازار میں ٹہلا کرتی تھی, کبھی میں اسے اپنے کندھے پر بٹھا کر بازار میں گھمایا کرتا تھا. یا رسول اللہ اب مجھے اس سے انس ہو گیا تھا, اب وہ بیٹی مجھے پیاری لگنے لگی تھی, بیٹی مجھے اچھی لگنے لگی تھی. جب 5-6 سال کی ہو گئی میری بیوی نے دیکھا کہ اب
अब तो बेटी से प्यार करने लगे हैं, अब तो बेटी से दिल लग गया है, अब तो इसे कुछ न कहेंगे, अब तो इसको न मारेंगे, अब तो इसको न सताएंगे, अब तो इसको खत्म न करेंगे, लिहाजा अब बता दिया जाए। एक दिन मेरी बीवी ने मुझसे बता दिया, जिस बेटी को तुम उठाए उठाए फिरते हो, जिस बेटी को तुम प्यार करते हो, चूमते हो, चाटते हो, प्यार करते हो, लाड करते हो, जिस बिटिया को कंधे पर उठाकर मक्के की बाजारों में गलियों में घूमते हो, ये बेटी किसी और की नहीं है। हमने तुमसे झूठ कहा था कि कहीं तुम इसे मार न दो, डर की वजह से छुपा लिया था। ये किसी गैर की नहीं है, ये अपना ही खून है, ये अपनी ही बेटी है, ये हमारी ही बेटी है। या रसूलल्लाह, जब हमने सुना, हाँ अब तक जिस बेटी से मैं मोहब्बत करता था, उस बेटे के लिए, उस बेटी के लिए दिल में नफरत पैदा हो गई। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जितनी गालियां दे सकता था मैंने अपनी बीवी को उतनी गालियां दी। फिर उस बच्ची को हम अपने हाथ से पकड़ के घसीटता हुआ घर से बाहर लेकर के गया और अपने हाथ में एक जमीन खोदने वाला एक औजार ले लिया। मेरी बीवी मेरे पैरों में गिर गई। अजी इसकी जिंदगी बख्श दीजिए, अजी से माफ फरमा दीजिए, इस मासूम बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा है। लेकिन या रसूलल्लाह, मुझ पर तो शैतान सवार था। मेरे दिल में आया इस बच्ची को मार के ही पानी पीना है, इस बच्ची को खत्म करके ही वापस घर को आना है। मैं इस बच्ची को लेकर के जंगल की तरफ चला गया। रास्ते में मेरी मासूम बिटिया मुझसे पूछती थी, बाबा जान आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं, अब्बू जान आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं। मैं कहता था मैं तुझे जमीन में दफन करने लिए जा रहा हूँ, मैं तुझे खत्म करने लिए जा रहा हूँ, मैं तुझे मार डालने की नीयत से लिए जा रहा हूँ। मेरी बिटिया मुझसे पूछती थी, बाबा जान कब्र क्या होती है, कब्र क्या होती है, मौत किसे कहते हैं, मरना क्या होता है। हाय हाय, उस मासूम सी जान को मरना भी नहीं पता था, मौत भी क्या मालूम था। उस मासूम सी बच्ची को कब्र का पता नहीं था। मैं दूर जंगल में लेकर के गया, हाँ उस बच्ची के लिए कब्र खोदने लग गया। कब्र को गहरी करने के लिए मैं नीचे उतरा, पसीने में सराबोर हूँ, मैं बेड के ऊपर हांफने लग गया। मेरी बेटी मेरे करीब आई और मेरे सर के बालों से मिट्टी साफ करने लगी। अपनी नरम हाथों से मेरे गाल का पसीना पहुंच रही है, पेशानी का पसीना पहुंच रही है। बाबा जान आप थक गए होंगे, बाबा जान आप परेशान हो गए होंगे। या रसूलल्लाह, मुझ पर कोई तरस न आया, मुझ पर कोई रहम न आया। मैंने अपनी उस मासूम सी बच्ची को उस कब्र में ढकेल दिया। थोड़ी देर तो बच्ची समझते रही कि बाबा जान मुझसे खेल रहे हैं। मैं उस पर मिट्टी डालने लगा, वो भी मिट्टी से मुझको खेलने लग गई। समझती थी शायद बाबा मुझसे खेल रहे हो। लेकिन या रसूलल्लाह, उस मासूम सी जान को नहीं पता था अगले पल क्या होने वाला है। मैंने उस कब्र को बराबर करना शुरू कर दिया, मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जब उसके पैर मिट्टी से दबने लग गए, अब वो रोने लग गई। बाबा जान मुझे दर्द हो रहा है, बाबा जान मेरा दम घुट रहा है, बाबा जान मुझे निकाल लीजिए, बाबा जान मुझे बचा लीजिए। या रसूलल्लाह, जब कमर तक उसकी मिट्टी को मैंने दबा दिया, तब मेरी बिटिया रो करके कहने लगी, बाबा जान आप मुझे माफ कर दीजिए। जब मैं कंधे तक मिट्टी पहुंचाई, उसकी जान निकलने को हुई। उसने हाथ जोड़े, मिन्नत की, बाबा जान मुझे मेरी जान बख्श दीजिए। आज के बाद आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी, आज के बाद आपसे कपड़े नहीं मांगूंगी, बाबा जान आज के बाद आपके कंधे पर नहीं बैठूंगी, बाबा जान घर में एक कोने पर मैं पड़ी रहूंगी, आधी रोटी खाकर जिंदगी बसर कर दूंगी। बाबा जान मेरी जान बख्श दीजिए, हम आपके घर का काम करेंगे, आपके घर में नौकरानी बन के रहेंगे, घर की सफाई करेंगे, आपके कपड़े धुलेंगे। लेकिन या रसूलल्लाह, मुझ दरिद्रे पर तो शैतान सवार था। हाँ मुझे कोई तरस न आया। मैंने अपनी मासूम सी बच्ची को उस जमीन में जिंदा दफन कर दिया। या रसूलल्लाह, आज 17 साल हो गए, मुझे अपनी बेटी याद आ रही है, मुझे अपनी बेटी याद आ रही है। मेरे आका ज़ारो कतार रो रहे हैं, दोनों आंखों से आंसू बह रहे। फरमाया हट जा मेरे सामने से, कहीं ऐसा ना हो
اللہ کی زمین پھٹے اور تجھے نگل جائے. وہ معصوم سی جان تجھے بابا بابا کہتی رہی, وہ معصوم سی جان تیری منت کرتی رہی, تیری خوشامد کرتی رہی, لیکن تجھے ترس نہ آیا. آپ کی مائی کا آواز بہت کھینچ رہی ہے, اس کا بیس بالکل کم کر دیجئے, مجھے بولنے میں بہت دقت ہو رہی ہے, آواز ابھی سے پھٹ گئی. 3 گھنٹے بولنے والا 10 منٹ بھی بولنا مشکل ہو رہا ہے. آپ درست فرما لیں ماشاءاللہ. ہاں تجھے ترس نہ آیا, وہ تجھے بابا بابا کہتی رہی, ابو ابو کہتی رہی, زندگی کی بھیک مانگتی رہی, لیکن تجھے حیا نہیں آئی. تو میرے سامنے مت آیا کر. میرے آقا روتے روتے منبر پر تشریف لے آئے, صحابہ کو جمع کیا, سارے صحابہ موجود ہیں. میرے آقا نے فرمایا, اے لوگو سنو, اگر اللہ نے کسی کو 3 بیٹیاں دی ہو, مسلمانوں غور سے سننا, میرے آقا نے فرمایا, اے میرے صحابہ سنو, اگر اللہ نے کسی کو 3 بیٹیاں دی ہو, ان بیٹیوں کی پیدائش پر بیوی کو آر نہ دلائے. بیٹیوں کی پیدائش پر بیوی کو تانا نہ دے, بیٹیوں کی پیدائش پر منہ نہ بنائے, ان کی پرورش کرے, اچھے سے محبت سے پالے. پھر جب وہ بیٹیاں بڑی ہو جائیں, بالغ ہو جائیں, تو دیندار گھرانے میں ان کا بیاہ کر دے, نکاح کر دے. اللہ تعالیٰ اس والدین سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ بغیر حساب کے جنت میں مقام عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ. بلند آواز سے کہنا چاہیے تھا, بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے. ایک صحابی کھڑے ہو, یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں, فرمایا ہاں 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا اگر 1 ہو, فرمایا ہاں 1 بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اگر ابا کا انتقال ہو جائے اور بھائی اپنے بہنوں کی پرورش کرے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا ہاں سنو, اگر والد کا انتقال ہو جائے, اللہ نے کسی کو 3 بہنیں دی ہوں, بھائی اپنی 3 بہنوں کی خبرگیری کرے, 3 بہنوں کی پرورش کرے, پڑھائے لکھائے, جب وہ بالغ ہو جائے دیندار گھرانے میں ان کی شادی کر دے, اور شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہے. اللہ تعالیٰ اس بھائی سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. فرمایا 2 بہنوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے, 1 بہن کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے. بہنوں کی اور بیٹیوں کی بہت خبرداری کیا گیا. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, ایک صاحب تھے, ان کے یہاں 6 بیٹیاں پیدا ہوئی. 7ویں مرتبہ جب بیوی حمل سے ہوئی تو شوہر میاں کو غصہ آ گیا, ہوں گے کوئی کڑیل کھا, انہوں نے اپنی بیوی کو دھمکایا, سن لو اگر اس بار بیٹی ہوئی تو گھر سے تمہارا پتہ صاف. ہاں پھر بیٹیوں کو لے کر کے اپنے گھر میں رہو. یہ بڑے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں جو بیٹیوں کی پیدائش پر بیویوں کو تانا دیا کرتے ہیں. ارے بیٹی یا بیٹا ہونے میں بیوی کا کوئی دخل ہے؟ یہ بیوی کے اختیار میں ہے, یہ آپ کے اختیار میں ہے, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ چاہے تو بیٹی ہی بیٹی دے دے, چاہے تو بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے, اور چاہے تو بیٹے اور بیٹی کوئی نہ دے. یعقوب علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر, اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے, 1 بھی بیٹیاں نہیں دی. لوط علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر, اللہ نے بیٹی ہی بیٹی عطا فرمائی, 1 بھی بیٹا نہیں دیا. اللہ کی مرضی. حتی یحییٰ علیہ السلام نہ بیٹی نہ بیٹا. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹا بھی دیا بیٹی بھی دی, بیٹوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا.
سب سے زیادہ عمر حضرت ابراہیم کی ہوئی بیٹوں میں، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے 17 سال کے ہو گئے حضرت ابراہیم مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگے حضرت ابراہیم۔ آقا مدنی انگلی پکڑ کر مسجد نبوی کے صحن میں گھمایا کرتے تھے۔ 17 مہینے کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا، ابن سعد نے اپنی تاریخ میں لکھا، میرے نبی ہچکیاں لے لے کر کے رو رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ اے بیٹے ابراہیم بہت دکھ دے کر کے جا رہے ہیں۔ بیٹیاں سب بڑی ہوئی، 4 بیٹیوں کا نکاح ہوا، 3 بیٹیوں کی اولادیں بھی ہوئی، ایک بیٹی سیدہ رقیہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، انتقال ہو گیا تھا۔ ام کلثوم سے اولاد ہوئی، حضرت عبد الرحمن بن عثمان، عبداللہ بن عثمان، 2 بیٹے ام کلثوم سے ہوئے۔ حضرت زینب سے بھی ایک بیٹا حضرت علی زینبی رضی اللہ تعالی عنہ میدان یرموک میں شہید ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ یہ رسول پاک کے سب سے بڑے نواسے ہیں۔ تم نے صرف 2 نواسے جانے اللہ کے رسول کے، حسن اور حسین؟ اللہ کے رسول کے 5 نواسے تھے۔ سب سے بڑے نواسے کا نام حضرت علی زینبی رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے نواسے کا نام عبداللہ بن عثمان، تیسرے نواسے کا نام عبد الرحمن بن عثمان، چوتھے نواسے کا نام حضرت حسن، 5ویں نواسے کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ 5 نواسے۔ تو بیٹے اللہ کے اختیار میں، بیٹی اللہ کے اختیار میں۔ تو ان صاحب نے اپنی بیوی کو دھمکایا، اگر اس بار بیٹی ہوئی تو پھر تمہارا کام ختم۔ بیوی اللہ ہمارے شوہر کے ذہن میں کچھ ڈال دیجئے، اللہ اس کے دل کو سمجھا دیجئے، یہ پریشان سے رہنے لگے ہیں، 6 بیٹیاں پہلے سے موجود ہیں، اللہ ایک بیٹا بھی عطا فرما دیجئے۔ ابھی بچے کی پیدائش میں 2 دن باقی تھے، بیوی خوب روتی رہی، ٹینشن ہو ہی جاتی ہے بیچاریوں کو، کہیں ایسا نہ ہوا ویلا کرنے لگے، تان شان کرنے لگے، لان تان کرنے لگے، لہذا خوب رو رو کر کے وہ اللہ سے مانگنے لگی، اے میری بہنوں، اے میری ماں، اے میری بیٹیوں، بچیوں، اگر آپ کے شوہر بھی آپ پر غصہ کریں یا کچھ کریں تو تم اپنی ماں سے نہ کہا کرو، اپنے بھائی سے نہ کہا کرو، اپنے باپ سے نہ کہا کرو، آپ کا باپ ویسے ہی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، آپ کی ماں ویسے ہی ٹوٹ چکی ہوتی ہے، تمہارے باپ کی کمر ویسے ہی تمہارے جہیز کا بوجھ اٹھا کری، باپ کی کمر پورے طور پر بوجھل ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ اگر اپنے باپ سے کہہ دیں گی، شکایت کریں گی شوہر کی، آپ اپنی ماں سے شکایت کریں گی شوہر سے کی، آپ اپنے بھائی سے شکایت کریں گے اپنے سسرال کی، اللہ کی قسم آپ کی بہن، آپ کے بھائی کو، آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو مہینوں رات میں نیند نہیں آئے۔ نہ کہا کرو، کس سے کہا کرو؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھا کرو صلاۃ الحاجت کی نیت سے، اور اللہ سے کہا کرو، اللہ سے کہا کرو۔ دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہی ہے، دلوں میں باتیں ڈالنے والا اللہ ہی ہے، سمجھ بوجھ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو۔ فرعون کی بیوی آسیہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے، قرآن کریم نے نقل فرمایا، سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے سولی، اگر سولی دی گئی ہے کسی کو تو سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ کیوں؟ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کے رب کو اپنا رب مانتی تھی، فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کے رب کو اپنا رب مانتی تھی، اللہ پر یقین رکھتی تھی، اللہ پر ایمان رکھتی تھی۔ فرعون کو پتہ چل گیا سب سے چہیتی بیوی تھی آسیہ فرعون۔ بیڑیاں ڈال دی گئی پیروں میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، نرم نرم
पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, तशद्दुद पर तशद्दुद किया जा रहा है। फिरौन बार बार कहता है हाँ हाँ सारी दुनिया मुझे खुदा मानती है, तो मुझे छोड़ के मूसा के रब को खुदा मानती है। हाँ हाँ सैयदा आसिया कहने लगी हाँ हाँ मैं तो मूसा के रब पर ईमान ला चुकी हूँ। जुल्म और सितम चाहे जितना कर, ईमान नहीं निकलने। ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहनों, जब आखिरी दिन हुआ सूली का, कैसे सूली दी गई? तफसीर इमाम राजी तफसीर कबीर में फरमाते हैं एक लकड़ी रखी गई, उस पर सैयदा आसिया को खड़ा कर दिया गया, फिर पैरों में कीलें ठोक दी गई, उस लकड़ी समेत सीधा खड़ा कर दिया गया, और लकड़ी इस तरीके से ये हाथों में इस तरीके से बांध दी गई, इसमें भी बिरंजियां ठोक दी गई। इस तरीके से सैयदा आसिया को सूली दी गई। सूली पर लटके लटके सैयदा आसिया एक दुआ मांग गई। क्या कहने लगी? रब्बी बिली इंदका बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह अल्लाह अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अल्लाह अब शायद अब जान निकलने वाली है, मेरे अल्लाह मैं आपसे दुआ मांगती हूँ, इस कौम से मुझे नजात अता फरमा दीजिए, जन्नत में मुझे आला मकाम अता फरमा दीजिए। मैं मूसा के रब पर ईमान ले आई हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ तो मेरे नबी ने फरमाया, ऐ खदीजा जब तुम जन्नत में जाना तो मेरी बीवियों से सलाम कहना। तो सैयदा खदीजा कहने लगी, या रसूलल्लाह सबसे पहली बीवी आपकी हम हैं। हाँ हाँ, और मुझसे पहले, सबसे पहले इंतकाल हमारा हो रहा, मुझसे पहले जन्नत में आपकी बीवी कौन? मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने दो औरतों को पहले से ही जन्नत में मेरी बीवी मुंतखब फरमा दिया। एक फिरौन की बीवी सैयदा आसिया, दूसरे हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम, ये दोनों जन्नत में हमारी बीवियां बनेंगी। इन दोनों को सलाम अर्ज करते हैं। ऐ मेरी बहनों, तुम भी सब्र का दामन न छोड़ना। जब शौहर ने धमकाया कि अगर सातवीं बेटी हुई तो तुम्हारा घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, वो अल्लाह की बंदी अल्लाह के सामने झुकी, सजदे में गई, रोने लग गई। अल्लाह मेरे शौहर को समझ अता फरमा दीजिए, इसके दिल में बेटियों के लिए मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए। हाँ हाँ, शौहर मियां सोए, रात में ख्वाब में क्या देख रहे हैं? दो फरिश्ते, उसका इंतकाल हो गया है, दो फरिश्ते उसको पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। तो क्या देखा? जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? लहा सबअतुन अबवाब, 7 कुरान करीम में है, 7 दरवाजे हैं। तो क्या देखा? एक दरवाजे के पास जब लेकर के गए तो क्या देखा? एक बेटी, बड़ी वाली बेटी जहन्नम के दरवाजे पर खड़ी है और फरिश्तों से झगड़ रही है, अब्बा को नहीं ले जाने दें। फरिश्ते वहां से हट के दूसरे दरवाजे की तरफ लेकर के आ रहे हैं। देखा दूसरी बेटी दूसरे दरवाजे पर खड़ी है, तीसरे दरवाजे की तरफ चले, देखा तीसरी बेटी वहां खड़ी है, चौथे दरवाजे की तरफ गए, देखा चौथी बेटी वहां पर खड़ी है, 5वीं दरवाजे पर गए, देखा 5वीं बेटी वहां खड़ी है, छठे दरवाजे पर गए तो क्या देखा? छठे दरवाजे पर भी छठी छोटी बेटी खड़ी हुई है, 7वां दरवाजा खाली है जिस पर कोई बेटी नहीं है। इतने में उसकी आंख खुल गई, वो फौरन सजदे में गिर गया, वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, आए अल्लाह मुझे माफ फरमा दीजिए, मुझे 7वीं भी बेटी अता फरमा दीजिए, ताकि जन्नत के साथ जहन्नम के साथों दरवाजों पे हमारी हिफाजत हो जाए। आए लोगों, ये बेटियां तो जहन्नम में जाने से आड़ बनेंगी इंशाअल्लाह। ये मैदान महशर में हमारी आपकी बख्शिश कराएंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा इनकी पैदाइश पर खुशी का इजहार करना चाहिए, मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको बेटी अता फरमाई है। फरमाया, एक रवायत मुझे बैहक़ी में मिली, हालांकि इस पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, लेकिन इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि ने अल-इत्क़ान में फरमाया है कि ये हदीस हसन दर्जे को पहुंचती है। वो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके घर में जिसकी पहली औलाद बेटी होती है, अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाता है
تمہارے یہاں پہلی اولاد بیٹی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ رہتی زندگی تک تمہارے گھر میں انشاءاللہ خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ بیٹیوں کا مقام ہے، لہذا بیٹیوں کے مقام کو کم نہ سمجھو، بیٹیوں کو خوب پڑھاؤ، خوب محبت سے پالو، اچھے سے اچھا انہیں کھلاؤ، اچھے سے اچھا انہیں پہناؤ۔ یہ بہت معصوم ہوتی ہیں، کتنے دن آپ کے یہاں رہیں گی؟ جب تک بیٹی گھر میں رہتی ہے تب تک آنگن چہچہاتا رہتا ہے، جس دن یہ بیٹی دلہن بن کر گھر سے نکلے گی اللہ کی قسم گھر سونا رہ جائے گا، آنگن سونا ہو جائے گا۔ گھر کی رونق بیٹی سے ہے، گھر کی رونق بیٹی سے ہے۔ اگر بیٹی جس گھر میں ہے اس گھر میں ترتیب سے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، گھر صاف ستھرا رہتا ہے، گھر صاف ستھرا رہتا ہے، کپڑے صاف ستھرا رہتے ہیں، الماری صاف ستھرا رہتی ہے، بستر صاف ستھرا رہتے ہیں۔ بیٹیاں گھر کو سجاتی ہیں، بیٹیاں گھر کو سنوارتی ہیں، بیٹی سب سے زیادہ اپنے باپ کی فرما بردار ہوتی ہے۔ ہمارے بھی ایک بیٹی ہے عفیفہ، بیٹا عفان، ابھی آپ نے سنا ہی ہوگا، ابھی آپ نے سنا نعت عفان سلمہ کی بیٹی عفیفہ سلمہ 5-6 سال کی ہو گئی، اگر میں آواز دیتا ہوں ایک گلاس پانی چاہیے، عفان میاں بیٹھے رہتے ہیں، اب میری بیٹی عفیفہ فوراً بھاگ کے جاتی ہے، گلاس ابو جی گرم پانی چاہیے، یہ ٹھنڈا پانی چاہیے، ہاں بیٹیا گرمی کا موسم ٹھنڈا پانی لے آئیے، فریز کھولی اور فریز کھول کر کے لے آئی۔ بیوی صاحبہ بیگم صاحبہ نہیں سنتی، وہ دیر میں سنیں گی، بیٹی پہلے سنا کرتی ہے۔ ہاں اگر سردی کا موسم ہے ابو جی گرم پانی لے آؤ، ہاں بیٹیا گرم پانی لینا ہے، آواز دی عفیفہ جی ابو جی ابو جان، بیٹا دوا کھانی ہے، فوراً دوائی بھی لے، کون سی دوائی کھانی ہے اسے معلوم ہے، ہماری بیگم صاحبہ کو نہیں معلوم، بیٹی کو معلوم ہے جو 5-6 سال کی ہے، کون سے پانی سے کھاؤں گا، منرل واٹر کے ساتھ کھاؤں گا، ہیٹ واٹر کے ساتھ کھاؤں گا یا نارمل واٹر کے ساتھ کھاؤں گا، میری بیٹی کو پتا ہے، بیٹے کو نہیں پتا، بیوی کو نہیں پتا، بیٹی کو پتا ہے، اتنا خیال رکھتی ہے۔ جب بھی کہیں سفر پہ چلتا ہوں ابو جی آپ کے جوتے صاف کر دوں، بغیر کہے برس اٹھا لیا، جوتے صاف کرنے لگ گئی، موزے اٹھا کر کے دیے، ابو جی کون سے موزے آپ پہنیں گے، ابو جان کون سے سوٹ آپ پہنیں گے، کتنا بیگ میری تیار کرتی ہے۔ یہ بٹیا ہے جب تک گھر میں ہے، گھر میں چہچہاہٹ ہے، گھر میں پورے طور پر چہل پہل ہے، جس دن یہ چلی جائے گی گھر ویران ہو جائے گا، گھر سونا ہو جائے گا۔ آئے لوگوں بیٹیوں سے محبت کیا کرو، بیٹیوں سے پیار کیا کرو، میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ہاں جب بیٹی فاطمہ گھر میں آتی تو میرے محبوب کھڑے ہو جاتے، ہاں جبکہ اپنے لیے کھڑے ہونا اللہ کے رسول پسند نہیں فرماتے تھے، کہا کرتے تھے مت کھڑے ہوا کرو اجمیوں کے لیے، لیکن جب اجمیوں کی طرح، لیکن جب بیٹی آتی تو بیٹی کی استقبال میں میرے آقا کھڑے ہو جاتے، جہاں بیٹھے ہوتے اپنی جگہ پر بیٹی کو بٹھایا کرتے، بیٹی یہاں بیٹھو، بیٹی یہاں بیٹھو۔ ہاں جب میرے آقا جاتے فاطمہ کے یہاں تو میں فاطمہ کھڑی ہو جاتی، اپنے ابا کا استقبال کرتی اور اپنی جگہ پر اپنے ابا کو بٹھایا کرتی۔ یہ میرے محبوب نے، یہ میرے آقا نے بیٹیوں کا مقام بتایا۔ اے لوگوں بیٹیوں کے مقامات کو پہچانو۔ میں پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی عبداللہ کو، جنہوں نے بیٹی کی ولادت کے موقع پر خوشی کا اظہار فرمایا، اور شکرانے کے طور پر علماء کرام کو شورا اعدام کو یہاں دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ بیٹی مبارک فرمائے، اس بچی کی عمر میں اور صحت میں خوب برکت نصیب فرمائے، صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور رب ذوالجلال اس بچی کو دین پھیلانے کا ذریعہ بنائے، اور ہم تمام گھر والوں کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ سب آمین کہہ دیجئے۔ ہاں یہ بیٹیاں ہیں، بیٹیوں پر بات ہو رہی تو دل کرتا ہے بیٹیوں ہی پر سناتا چلا جائے، اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ آج بھی بات جگہ بیٹی کو اچھا نہیں سمجھا، ظلم نہ کرو، کیوں؟ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ہر گناہ سے توبہ کرو،
خاص کر تمام وہ گناہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ سیرت النبی کا جلسہ، نبی کی سیرت کیا ہے؟ نبی کے اخلاق، نبی کے کردار، نبی کا کیریکٹر، نبی کی زندگی کا ایک ایک پل، نبی کا چلنا، نبی کا سونا، نبی کا جاگنا، نبی کا اٹھنا، نبی کا امت میں تبلیغ کرنا، یہ سب نبی کی سیرت ہے۔ نبی کھاتے کیسے تھے، نبی پیتے کیسے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے کیسے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، رسول پاک کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک فرمایا، بیویوں کے بارے میں کیا فرمایا، ماں کے بارے میں کیا فرمایا، بہنوں کے بارے میں کیا فرمایا، یہ سب نبی کی سیرت کا حصہ ہے۔ اب تمام گناہوں سے توبہ کرو اس سیرت کے جلسے۔ کوئی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت کا پیغام آ جائے، کب اللہ کے یہاں سے بلاوا آ جائے، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ موت سے کسی سے پوچھ کے آتی ہے؟ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، جس کام سے شریعت نے منع کیا ہے رک جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، نبی نے جو کہا ہے وہ کرو، جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کی پکڑ آنے والی ہے۔ جاؤ آج دنیا میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ لاس اینجلس آپ نے سنا ہوگا، امریکہ جیسی سپر پاور آج گھٹنوں پر ہے۔ رب کی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہے امریکہ، جس کو تم سپر پاور سمجھتے ہو، میں نہیں سمجھتا۔ میں تو مچھر کے پر سے زیادہ اس کو کچھ نہیں سمجھتا۔ ہاں ساری دنیا میں آگ ذلیل ہو رہا ہے، اس کے یہاں لگی ہوئی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ لاس اینجلس کی جنگلوں میں جو آگ لگی ہے، جس نے 12,000 سے زائد مکانوں کو تباہ و برباد کر دیا، تقریباً 300 کلومیٹر سے زیادہ علاقے میں جو آگ پھیل گئی، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ میں نے بہت پہلے امریکہ کے خلاف ایک بیان دیا تھا، جس میں اس سے کہا تھا مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کو روکو، روکنا چاہو تم روک سکتے ہو، لیکن تم نہیں روک رہے ہو۔ ان قریب رب ذوالجلال معصوم سی فلسطینی بچی یاد آ گئی، جس نے جاتے جاتے روتے روتے کہا تھا، الجزیرہ پر آج بھی اس کا بیان موجود ہے، اس نے کہا تھا میں اللہ کے یہاں جا کر سب کچھ بتاؤں گا۔ وہ معصوم بچہ، اس کی آوازیں میرے کان میں آج بھی گونج رہی ہیں۔ ہاں جو بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، تڑپتے ہوئے وہ دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے موت دے دے تاکہ ہمیں جنت میں کھانا مل سکے۔ ہاں وہ معصوم سے بچے جن کی چیخ و پکار، جن کے آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے باپ کے ٹکڑے کر دیے گئے، ہاں ان کو یتیم بنا دیا گیا، ان کی آہیں آج رنگ رنگ۔ دنیا کی سپر پاور آج گھٹنوں پہ ہے، دنیا کی تمام ٹیکنالوجی آج استعمال کی جا رہی ہے، اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ شیطان، امریکہ سن، یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، کیوں؟ یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کی لگائی ہوئی آگ ہے، یہ ایسے نہیں بجھے گی، تجھے کیف کردار تک پہنچا کے رہے گی انشاءاللہ۔ تمام مظالم کا حساب لیا جائے گا۔ آج ساری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ آپ سے میں عرض کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کے لیے اس اللہ کی طاقت کے سامنے جھک جائیے، اس اللہ کی طاقت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجئے، اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش کیجئے، تمام گناہوں سے توبہ کیجئے۔ خاص کر میں عرض کر دوں آپ سے، شراب جیسی قبیح چیز جس کے بارے میں فرمائے گا یہ بول الشیطان ہے، یہ شیطان کا پیشاب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ شراب شیطان کا پیشاب ہے، شراب پینے والا جنت کی پاک شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔
شراب پینے والا اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا. شراب پینے والا اگر بغیر توبہ کے مرا، بغیر توبہ کے دنیا سے گیا تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. شراب پینے والے کا چہرہ قبلے کی طرف سے قبر میں پھیر دیا جاتا ہے. شراب پینے والے کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے. اے میرے بھائیوں، شراب جیسی قبیح چیز سے توبہ کرو. میرے نبی نے کہا تھا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، جب قیامت کا دور قریب آئے گا تو لوگ شراب کا نام بدل کر پینے لگیں گے. آج وہی دور ہے. وسکی کر دیا گیا کہ نہیں کر دیا گیا؟ بیئر کر دیا گیا کہ نہیں کر دیا گیا؟ بعض نوجوان تو صحت کے نام پر ٹونک سمجھ کے پی رہے ہیں. کس نے فتوا دیا کہ بیئر کا پینا درست ہے؟ نہیں نہیں، جیسے شراب حرام ہے ایسے ہی بیئر بھی حرام ہے، ایسے ہی وسکی بھی حرام ہے، چرس گانجا افیم بھی حرام ہے. والازلام رجس من عمل الشیطان. رب ذوالجلال نے فرمایا اے مسلمانوں، اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والوں، تم شیطانی عمل نہ کرو، تم شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ. فاجتنبوہ، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ. ایک صاحب کا واقعہ ہے، میں اکثر جلسوں میں بتایا کرتا ہوں. مجھے بولنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، بہت آواز میری کھینچ رہا ہے. میں ذرا سا رفتار بڑھاتا ہوں تو میری آواز پھنس جاتی ہے. اللہ جانے آج کیا ہے مائک، ورنہ تو کوئی دقت نہیں. ورنہ آج کوئی بیان ہو ہی نہیں پا رہا. جیسے میں اسپیڈ بڑھاتا ہوں فوراً میری آواز پھنس جاتی ہے. لہذا بہت زیادہ دیر تو نہیں، بس یہی واقعہ بس بتا کر کے پھر انشاءاللہ میں آپ سے معذرت چاہوں گا. گلا بہت خراب ہوتا چلا گیا. 2016 میں سب سے پہلی مرتبہ دارجلنگ جانا ہوا. ایک بہت خوبصورت شہر ہے ہتمہ زیدہ صاحب، مغربی بنگال کا. سب سے پہلے 2016 میں میرا وہاں جانا ہوا. تو جو ہمارے ساتھی تھے مجھے باگڈوگرا ایئرپورٹ سے لینے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھے ایک عجیب بات بتائی. انہوں نے فرمایا کہ حضرت جہاں آج آپ کا بیان، ایک صاحب ایسے ہیں یہاں آج سے 15 سال پہلے ان کی زندگی گناہوں سے لطپت تھی. کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو نہ کرتے تھے، لیکن آج آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ صاحب وہی. میں نے کہا اچھا، ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا ان کا نام اعجاز ہے. میں نے کہا کیا تھا؟ تو کہنے لگے عجیب، کوئی ایسا گناہ ہی نہیں تھا جو نہ کرتے ہوں. فرمایا ہر وقت شراب کے نشے میں وہ مست رہتے تھے. ماں باپ کو گالیاں دینا، ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کرنا، اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا، یہ سب ان کی زندگی کا حصہ تھا. آج آپ انہیں دیکھیں گے تو پہچان نہیں پائیں گے. ان کی زندگی ایسے تبدیل ہوئی ہے، ایسے بدلی ہے کہ آج دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کوئی عالم ہے یا غیر عالم ہے. میرے دل میں بھی ہے کہ اب ان سے ملاقات کی جائے. میں نے کہا ملاقات کا ذریعہ کیا ہوگا؟ فرمایا حضرت جی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ پہلے سے بنا دیا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے جو باہر سے مہمان آ رہے ہیں ان کی دعوت اعجاز بھائی نے اپنے یہاں رکھ رکھی. میں نے کہا ماشاءاللہ الحمدللہ، پھر تو ملاقات ہو جائے گی. وہاں پوری رات کے جلسے ہوتے الحمدللہ. جب بیان ہو گیا تو میں نے کہا بتا دینا کون ہے اعجاز بھائی، تمہیں ملاقات کر لوں. لوگوں نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد چائے آ گئی. ایک گھونٹ میں نے پیا تھا کہ میاں اعجاز تشریف لے آئے. ان صاحب نے مجھے اشارے سے بتایا کہ حضرت یہ ہیں اعجاز بھائی. میں نے دیکھا، میں حیران رہ گیا. بہترین داڑھی ہے، سر پر پگڑی بندھی ہوئی ہے، جبہ بہترین پہنے ہوئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی عالم صاحب ہے. میں نے کہا یہ ہے؟ فرمایا ہاں. اب میں حیران ہوں، 15 سال پہلے جھانکنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا واقعی یہ شخص 15 سال پہلے کوئی گناہ کرتا ہوگا؟ کیا واقعی یہ شراب پیتا ہوگا؟ کیا واقعی ماں باپ کا نافرمان ہوگا؟ کیا واقعی اپنی بیوی کو ستاتا ہوگا؟ کیا واقعی اپنی بیٹی کو یہ ستاتا ہوگا؟ میں یقین نہیں کر پا رہا.
چائے پی لی تو میاں اعجاز میرے قریب آئے اور دروازہ بند کر لیا انہوں نے. پھر کہنے لگے حضرت جی میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہوں. میں نے کہا اعجاز بھائی بتائیں فرمائیں کیا بات ہے. کہنے لگے حضرت جی میں آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں. میں تو اسی فراق میں تھی کہ کب بھائی سنائیں اور میں سنوں. میں نے کہا جی فرمائیں. کہا آپ ناراض تو نہیں ہوں گے. میں نے کہا جی بھائی ناراض کیوں ہوں گا آپ فرمائیں تو صحیح. کہنے لگے حضرت جی آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. میں کوئی اچھا انسان نہیں تھا. ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہتا تھا. فرمائے جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ الماریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس شراب کی بوتلوں سے پر رہتی تھی. فرمانے لگے کہ ہماری کوئی ہندوستان میں ایسا شراب کا برانڈ ہو اور ہمارے یہاں موجود نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا تھا. ہر وقت ہم شراب کے نشے میں مست رہتے تھے. ہماری بیوی بہت نیک تھی. دیندار گھرانے میں ہماری ماں نے میری شادی کر دی تھی. میری بیوی رویا کرتی تھی اللہ سے کہا کرتی تھی اللہ میرے شوہر کو ہدایت عطا فرما دیجئے. اس کو گناہوں سے نفرت اس کے دل میں پیدا فرما دیجئے. لیکن حضرت جی میں گناہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اپنی ماں کو بھی گالی دیتا تھا ابا جان کو بھی ستاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا. میری ماں نے محبت سے اس کا نام محمد رکھا. لیکن نہ جانے میرے بیٹے کو کیا ہوا کہ بچپن سے میرا بیٹا گونگا ہو گیا. بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا کوئی دوا کام نہ آئی. ہاں سارے ڈاکٹروں کی ڈاکٹری فیل ہو گئی. مجھے اللہ سے غصہ ہو گیا. میں اللہ سے ناراض ہو گیا. میں نے اللہ کو گالیاں دینی شروع کر دی. سب سے زیادہ مجھے نفرت اللہ سے تھی اور اللہ کی بات کرنے والوں سے تھی. ایک میرے بڑے بھائی تھے انہیں علماء سے بڑی محبت تھی. انہوں نے ایک روز ایک عالم صاحب کی دعوت کی. وہ دعوت میں آئے. میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا. میرے باپ کا بھی انتقال ہو چکا تھا. میری بیوی ہر وقت رویا کرتی تھی. اللہ سے میری ہدایت کی بھیک مانگا کرتی تھی. ہاں میرے بھائی نے عالم صاحب کی دعوت کی. وہ آئے. میں شراب کے نشے میں اس مجلس میں چلا گیا. عالم صاحب نے مجھے دیکھ کر کے سلام کیا السلام علیکم. میں نشے کی حالت میں بڑبڑایا. سلام کا جواب نہ دیا. لیکن وہ بیچارے کچھ نہیں کہا. میرے بڑے بھائی نے کہا یہ میرا بھائی بہک گیا ہے. شراب کا عادی ہو گیا ہے. ہر وقت نشے میں مست رہتا ہے. اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا جو گونگا ہو گیا ہے. لہذا کوئی دوا کام نہیں کر رہی. میرا بھائی پریشان رہتا ہے. آپ اللہ سے دعا کر دیجئے. وہ عالم صاحب اٹھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا میں اعجاز تم دنیا کے ڈاکٹروں کو بہت دکھا چکے ہو. ایسا کرو ایک ڈاکٹر کو میں بھی جانتا ہوں اس سے بھی کہہ کر کے دیکھ لو. میں نے کہا وہ ڈاکٹر کون ہے؟ ان عالم صاحب نے کہا اس ڈاکٹر کا نام اللہ ہے. وہ ڈاکٹروں کا بھی ڈاکٹر ہے. ایک مرتبہ اللہ سے کہہ کر کے تو دیکھو انشاءاللہ آپ کا بیٹا بولنے لگ جائے گا. آپ کے بیٹے کی زبان کھل جائے گی انشاءاللہ. میں نے کہا وہ اللہ ملے گا کہاں؟ میں نے اشارہ کیا. عالم صاحب نے اشارہ کیا اللہ مسجد میں ملے گا. نہ جانے یہ بات کیوں میری ذہن میں گھومنے لگ گئی. میں فوراً میں کہا اچھا مسجد میں ملے گا. نشے کی حالت میں میری حالت یہ تھی کہ ایک شراب کی بوتل میری بغل میں دبی ہوئی تھی. دوسری شراب کی بوتل میرے منہ کو لگی ہوئی تھی. اسی حالت میں مسجد میں چلا گیا. عشاء کی نماز ہو رہی تھی. میں مسجد میں نے نمازیوں کو مارنا شروع کر دیا. سب مجھ سے ڈرتے تھے. ڈر کی وجہ سے سب بھاگ گئے. میں نے اندر سے کنڈی لگا دی. میں حضرت جی اس سے پہلے میں نے کبھی مسجد نہیں دیکھی تھی. اس سے پہلے کبھی میں نے ممبر نہیں دیکھا تھا. اس سے پہلے میں نے کبھی محراب نہیں دیکھی تھی. پہلی مرتبہ آج میں مسجد میں آیا ہوا تھا. حضرت جی اب میں نے شراب کی دونوں بوتلیں ممبر کے دائیں بائیں رکھ دی اور
الٹا میں لیٹ گیا. اس سے پہلے میں نے کبھی سجدہ کیا ہی نہیں تھا, مجھے سجدہ کرنا آتا ہی نہیں تھا. میں چت لیٹ گیا اور میں بڑبڑانے لگا نشے کی حالت میں, اے اللہ اگر تو مجھ کو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, میں تو نہیں مانتا, لیکن وہ مولانا کہہ رہا تھا کہ تو سب کی سن لیتا ہے, تو پاپیوں کی بھی سن لیتا ہے, گنہگاروں کی بھی سن لیتا ہے, شرابیوں کی بھی سن لیتا ہے, سب کی پکار کو سن لیتا ہے, تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اے اللہ اگر واقعی میں تو شرابیوں کی سن لیتا ہے تو آج یا تو میرے بیٹے محمد کو زبان عطا کر دے یا تو میری جان نکال. یہ میں بڑبڑاتا رہا. اب آدھی رات ہو گئی تھی. حضرت جی اب نہ جانے کیوں میرا دل اندر سے دھک دھک کر رہا تھا, نہ جانے کیوں میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی, نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے, نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا اللہ ہدایت کے فیصلے کرنے والا ہے, ایسا لگتا تھا رب ذوالجلال کہ ہاں ہماری زندگی کی کایا پلٹنے والا ہے, ایسا لگتا تھا توحید کا نور ہمارے سینے میں داخل ہونے والا ہے. میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے, ہاں میں ساری رات میں روتا رہا. اب مجھے شراب سے نفرت ہونے لگی. صبح ہو گئی, اب میرا نشہ اتر چکا تھا. اب نہ جانے کیوں شراب سے دل میں نفرت پیدا ہونے لگی تھی. اب نہ جانے کیوں مجھے اپنے گناہ یاد آنے لگے. ایسا لگتا تھا مجھے ہدایت کا نور مل گیا ہے. نمازی حضرات آئے, دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا, ہم نے دروازہ کھول دیا. ہاں اور شرمندگی سے سر کو نیچے جھکائے ہوئے شراب کی دونوں بوتلوں کو اٹھایا, انہیں باہر نالی میں جا کر کے ڈال دیا, سیدھا قبرستان چلا گیا, اپنی ماں کی قبر پر جا کر کے رونے لگ گیا. اماں جان اللہ کا نافرمان بندہ تھا, اللہ کے گھر میں توبہ کر کے آیا ہوں, اللہ سے معافی مانگ کے آیا ہوں. اماں جان آپ کا بھی نافرمان تھا, آپ کو بھی بڑی گالیاں دیتا تھا, نشے کی حالت میں برا بھلا کہا کرتا تھا. اماں جان آپ کا نادان بیٹا آپ کی قبر پر حاضر ہے, اللہ سے معافی مانگ چکا ہے, آپ کے دربار میں معافی مانگنے آیا ہے. اماں جان مجھے معاف فرما دیجئے, ہاں تاکہ اللہ کو رحم آ جائے. اماں کی قبر پر رو دھو کر کے ابا کی قبر پر پہنچا, جا کر کے رونا شروع کیا. ابا جان مجھے معاف فرما دیجئے, اللہ کا نافرمان بندہ تھا, اللہ سے معافی مانگ لی. اماں کا نافرمان بیٹا تھا, اماں سے معافی مانگ لی. ابا جان آپ کا بھی نافرمان ہوں, آپ کا بھی باغی بیٹا ہوں. ابا جان اپنے بیٹے کو معاف فرما دیجئے تاکہ میرے اللہ کو رحم آئے. ماں باپ کی قبر پر رو کر اب گھر جانے کو دل نہیں کرتا تھا. کس منہ سے اپنی بیوی کے قریب جاؤں گا, کیسے اس کی نظروں سے نظریں ملاؤں گا, کیوں اس پر بھی بڑی مظالم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں, اس کو بھی بڑی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں, کیسے اس سے بات کروں گا. لیکن گھر تو جا نہیں تھا. میں سیدھا گھر کی طرف گیا, گھر کے دروازے پر دستک دی. میری ایک بیٹی جس کا نام اسما تھا 5 سال کی تھی. جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا وہ دروازے گیٹ پر آئی, آ کر کے میرے قدموں میں لوٹنے لگی اور کہنے لگی ابا جان مبارک ہو, اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے, اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے, اللہ نے بھیا محمد کو زبان دے دی ہے. بھیا محمد بولنے لگا ہے. حضرت جی میں رونے لگ گیا. اپنی بیٹی سے کہا بٹیا امی کو نہ بتانا کہ ابو آئے ہیں, جلدی سے میرے لیے کپڑے نکال کے لاؤ اچھے نئے سے, ایک بالٹی لے کر کے آؤ, ایک جگ لے کر کے آؤ. میں اعجاز ایک کہانی بتا رہے ہیں, میں بھی رو رہا ہوں, وہ بھی رو رہے ہیں. لیکن حضرت جی سب سے پہلے میں مولانا صاحب کو تلاش کرنے کے لیے گیا. حضرت جی کو دیکھ کر کے قدموں میں بیٹھ گیا. حضرت جی معاف فرما دیجئے, آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی تھی. آپ کی بات صحیح ہے, اللہ سب کی سن لیتا ہے. حضرت جی اللہ مجھ جیسے شرابیوں کی بھی سن لیتا ہے, مجھ جیسے پاپیوں کی بھی سن لیتا ہے, مجھ جیسے گنہگاروں کی بھی سن لیتا ہے. آپ کی بات صحیح ہے, اللہ نے میری سن لی,
اللہ نے میرے بیٹے محمد کو زبان دے دی ہے، میرا بیٹا بولنے لگا ہے۔ حضرت جی مجھے غسل کرا دیجئے، غسل کرنا کیسا ہوتا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ ہائے ہائے، یہ کیسا ہے جسے غسل کرنا بھی نہیں آتا۔ مولانا صاحب نے غسل کرایا، پھر کہا حضرت جی میں اس اللہ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، اب بتا دیجئے اللہ کو سجدہ کیسے کیا جاتا ہے۔ پھر سے مجھے مسجد میں لے کر کے آئے، سجدے میں کر کے دکھایا، دیکھو سجدہ ایسے کیا جاتا ہے۔ دیر تک میں سجدے میں پڑا رہا، میں خون کے آنسو روتا رہا، آنسوں کے دریا بہاتا رہا، کہتا رہا اللہ مجھے پتہ چل گیا ہے تو غفور الرحیم ہے، اللہ مجھے پتہ چل گیا تو سب کی سنتا ہے، اللہ ساری زندگی میں نے تجھے نہیں پکارا، ایک بار صرف پکارا، وہ بھی اپنی ذاتی فائدے کے لیے پکارا، پھر بھی تو نے میری پکار سن لی، اللہ تو نے میری بیٹے کو زبان عطا فرما دی۔ 10 سال ہو گئے میرا بیٹا بولتا نہیں تھا، اے میرے اللہ اگر تو میرے بے زبان بیٹے کو زبان دے سکتا ہے تو کیا مجھے ایمان کی دولت نہیں دے سکتا؟ اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما دیجیے۔ حضرت جی میں دیر تک روتا رہا، اب گھر آنے کی باری تھی، اب بیوی سے ملوں گا کیسے، اس کی نظروں سے نظریں ملاؤں گا کیسے؟ سیدھا گھر میں آیا، ادھر کیا رو دھو کر کے گھر میں آیا، ادھر میری بیوی اب میرے بیٹے کو لے کر استقبال میں کھڑی ہوئی تھی۔ میرے بیٹے نے جیسے ہی مجھے دیکھا میری نظریں اس کی نظروں سے ملی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کے میرے بیٹے نے کہا ابو جان السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت جی جس باپ نے اپنے بیٹے کی زبان سے لفظ ابو سننے کو 10 سال تک جس کے کان تر سے ہو، اس باپ نے 10 سال میں پہلی بار جب اپنے بیٹے کی زبان سے لفظ ابو سنا ہوگا، دل پہ کیا گزری ہوگی اس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ میں دوڑ کے آیا اور آ کر کے اپنے بیٹے کے گلے سے لگ گیا، دیر تک روتا رہا، میرا بیٹا بھی روتا رہا، میں بھی روتا رہا۔ پھر اب میں نے بیٹے کے کندھے پر یوں اپنے سر کو رکھ کے یوں نظریں اٹھائیں اور ہمت جٹائی کہ بیوی کو دیکھوں۔ اچانک میں نے دیکھا میری بیوی بیگم صاحبہ جو اب تک صبر کا پہاڑ بنے ہوئے کھڑی تھی، جو اب تک صبر کا باندھ بندھا ہوا تھا اور ٹوٹ گیا۔ جیسے میری نظریں ان کی نظروں سے ملی، فوراً ان کے آنسوں سے آنکھوں سے آنسو موتی بن کر رخسار سے نیچے ٹپک پڑے۔ میں دوڑ کے گیا، میں نے اپنی بیگم صاحبہ کے ہاتھ پکڑ لیے، چومنے شروع کر دیے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اجی میری بیگم صاحبہ، اے میری زندگی کا ساتھ دینے والی، اے میری رفیق حیات، اے میری زندگی پر ساتھ دینے والی، اے مجھ کو کھانے پکا کے کھلانے والی، اے میرے کپڑے صاف کرنے والی، میں اللہ کا نافرمان بندہ تھا، اللہ سے معافی مانگ لی۔ اماں کا نافرمان بیٹا تھا، اماں کے قبر پر معافی مانگ کے آیا ہوں۔ ابا کا باغی بیٹا تھا، ابا سے بھی معافی مانگ کے آیا ہوں۔ اے میری بیگم صاحبہ میں آپ کا بھی نافرمان شوہر ہوں، میں نے آپ پر بھی بڑا ظلم کیا ہوا ہے، آپ پر بھی مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ اے میری بیگم صاحبہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں شراب کی نشے میں آپ کو مارا کرتا تھا، آپ مجھے کھانے پکا کر کے کھلایا کرتی تھی، میں آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، آپ مجھے دعائیں دیا کرتی تھی، ہاں میں آپ کے گھر والوں کو بھی گالیاں دیتا تھا، آپ میرے بچوں کو سوارا کرتی تھی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ میری بیگم نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، کہا مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہاں وہ سب پرانی باتیں ہیں، وہ سب میں بھول چکی ہوں، بس ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد شراب نہیں پیو گے۔ میں نے ہاتھ رکھا اس کے اوپر، میری بیٹی نے میری بیوی نے رکھا، پھر میری بیٹی نے رکھا، پھر میرے بیٹے نے رکھا۔ ہم نے عہد کیا، ہم نے وعدہ کیا، آج کے بعد شراب پینا تو دور کی بات، انشاءاللہ شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، آج کے بعد شراب نہیں پیئیں گے، آج کے بعد نمازیں نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد رمضان آئے گا روزے نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، آج کے بعد اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، ہاں
ہم نے عہد کیا جس اللہ نے میرے بیٹے کو زبان عطا فرمائی ہے سب سے پہلے اپنے اس بیٹے کو اللہ کا قرآن پڑھائیں گے۔ حضرت جی الحمدللہ میرا بیٹا قرآن کریم کا حافظ بن چکا ہے اور عربی فارسی کی تیسری جماعت کا امتحان دے کر کے گھر میں آیا ہوا ہے۔ لوگوں میاں اعجاز نے تو توبہ کر لی، ہم کب توبہ کریں گے؟ میاں اعجاز نے تو عہد کر لیا، ہم کب عہد کریں گے؟ توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں گناہوں سے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ سارے کرتے ہیں انشاءاللہ؟ سارے انشاءاللہ۔ ہاں گھر میں جانا، ماں ہے، ماں سے نہیں بن رہی، ماں کی قدموں میں بیٹھنا، ماں کو منانا، ابا سے نہیں بن رہی، ابا کے کو گلے سے لگنا، ابا جان معاف فرما دیجئے، امی جان معاف فرما دیجئے۔ بہنوں سے ناراضگی تھی، بہنوں سے خوشامد کر لینا۔ اگر بیگم صاحبہ سے ناراضگی تھی، اپنی بیگم صاحبہ کو راضی کر لینا۔ اللہ کی قسم اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ گھر میں جانا، گھر میں جا کر کے گھر والوں کے سامنے کہنا انشاءاللہ آج کے بعد کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، انشاءاللہ کہو انشاءاللہ آج کے بعد کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جتنی زندگی گزری سو گزری، آج کے بعد کی زندگی انشاءاللہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی، کہو انشاءاللہ۔ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، محبت کے اعتبار سے بھی، ملی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی آج کے بعد انشاءاللہ مسلمان نظر آئیں گے۔ یہ ہم عہد کریں، اسی پر اپنی زندگی کو اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں، ہر معاملے میں آقا مدنی کی سنتوں کو ترجیح دیں، آقا مدنی کے طریقے پر چلیں، علماء کی قدر کریں، حفاظ کی قدر کریں، عالموں کی قدر کریں، مفتیوں کی قدر کریں۔ ہاں یہ اللہ کا عظیم سرمایہ ہے، یہ اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جس دن یہ نہ رہے اللہ کی قسم کلمہ طیب بتانے والا کوئی نہ ہوگا، ابا کا جنازہ سامنے پڑا ہوگا لیکن پڑھانے والا کوئی نہ ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا دور قیامت کا قریب آ جائے گا، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْجُلَهُمْ وَأُكْرِمُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَزَارَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَادِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ۔ لوگ دنیا داروں کی خوب عزت کریں گے لیکن عالم کی کوئی پرواہ نہ کریں گے، کوئی اکرام نہ کریں گے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھارو، مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرو، مدرسوں کو اپنے بچوں سے آباد کرو، مسجدوں کو بھی زندہ رکھو، مدرسوں کو بھی زندہ رکھو، تبھی آنے والی نسلوں کا ایمان زندہ رہے گا، ان کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ جس دن مدارس ختم ہو گئے، مساجد ختم ہو گئی، جس دن علماء ختم ہو گئے، یاد رکھنا اس دن آگے آنے والی نسلوں کا ایمان خراب ہو جائے گا، ایمان برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی برکتوں سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت بھی کافی ہو چکا، سخت سردی کا موسم ہے، طبیعت بھی بہت اچھی نہیں ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں بھائی عبداللہ کا، حضرت مولانا ممتاز صاحب کا، دیگر تمام احباب کا، ہمارے حضرت مولانا زید عاطف صاحب ہمارے بہت ہی عزیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے، سب کا جاگنا قبول فرمائے، سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ہمارے بہت ہی مشفق مربی لوگ یہاں موجود ہیں، اللہ سب کے آنے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہاں ہمارے تمام کے تمام احباب کی محنتوں کو، کاوشوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس مجلس کو خیر کا ذریعہ بنائے، آخرت میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس عمل کا خوب دنیا آخرت میں بدلہ نصیب فرمائے۔ لیتک تحلو العیام مریرہ ولیتک ترضى والنعام غداب ولیت الذی بینک وبین عامر وبین العالمین خراب۔ اے خدا جس میں جب تک کہ میرے جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔